ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ کسی عقل مند کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی سلامتی کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہے۔ اگر انسان اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا ایمان اور بڑھ جائے اور ایمان ہمیشہ باقی رہے، تو چاہیے کہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف کی تلاوت کریں۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک روایت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے اور بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک بری شکل کو دیکھا۔ جب اس بری شکل کو دیکھا تو اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس بری شکل نے جواب دیا میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ میں تجھ سے نجات چاہتا ہوں، میں تجھ سے دور جانا چاہتا ہوں تاکہ تیرا اور میرا کوئی تعلق نہ رہے، یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ میں برے عمل سے چھٹکارا چاہتا ہوں۔ تو جب اس نے پوچھا کہ میں تجھ سے بچنا چاہتا ہوں، کوئی صورت ہے تجھ سے بچنے کی؟ یعنی برے عمل سے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ برے عمل سے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ بتا تجھ سے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ تو اس برے عمل نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ کہ اگر برے عمل سے بچنا چاہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کی تلاوت کرو۔ درود پاک بے شمار فوائد و برکات اپنے اندر رکھتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رات کا 2/3 حصہ گزر گیا، 2/3 کہتے ہیں کہ پوری رات کے 3 حصے کیے جائیں اور اس میں سے 2 حصہ گزر جائے تو اس کو کہتے ہیں 2/3 حصہ۔ فرمایا کہ جب رات کا 2/3 حصہ گزر گیا، بالکل رات کا آخری حصہ تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، تھر تھرانے والی آئے گی، اس کے پیچھے پیچھے آنے والی آئے گی، موت اپنی سختیوں کے ساتھ آئے گی، موت اپنی سختیوں کے ساتھ آئے گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت ابی بن کعب کیا کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ بے شک میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اور درود جب کوئی بندہ بھیجتا ہے حضور علیہ السلام کی محبت میں بھیجتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان پر درود بھیجنا یا ان سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔
حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں تو میں آپ پر کتنا درود بھیجوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بھی وظیفے کرتا ہوں، میں ان اوراد و وظائف کا چوتھا حصہ بھیجوں؟ یعنی میں اگر مثال کے طور پر میں 20 منٹ وظیفہ پڑھتا ہوں تو اس کا چوتھا حصہ بنتا ہے 5 منٹ۔ تو پوچھا یا رسول اللہ اپنے میں اوراد و وظائف کا چوتھا حصہ پورا درود بھیجوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس سے بڑھا لو تو بہتر ہے، یعنی اور بڑھا لو تو بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جتنے اوراد و وظائف ہیں کیا میں ان کا آدھا حصہ درود پڑھوں؟ یعنی اگر 20 منٹ وظیفہ پڑھتا ہوں اور وظیفے تو میں 10 منٹ آپ پہ درود پڑھوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس سے اور بڑھا لو تو اور بہتر ہے، اور بڑھا لو تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اوراد و وظائف کا 2/3 حصہ درود پڑھوں؟ 2/3 حصہ، اب اس کو 2/3 حصے کو سمجھنا ہے تو 30 سے سمجھیے کہ 30 کا 2/3 ہوتا ہے 20۔ 30 کو اگر 3 حصہ کیا جائے تو 2 حصہ کتنا بنے گا؟ 20۔ یعنی اگر 30 منٹ وظیفہ کرتا ہوں تو یا رسول اللہ اب میں 20 منٹ وظیفہ کروں گا۔ یہ منٹ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، حدیث پاک میں الفاظ الگ ہیں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ میں 2/3، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس سے بڑھا لو تو اور بہتر ہے، اور بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں جتنے اوراد و وظائف کرتا ہوں اب وہ سارا حصہ آپ پہ درود بھیجوں گا، آپ پہ درود بھیجوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم سارا وقت درود بھیجو تو یہ تمہارے غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ کو بخش دیا جائے گا۔ اس سے پتا چلا کہ درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی غموں کو بھی دور فرما دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ یہ ہے درود پاک کی برکت۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم مجھ پر اپنے ناموں اور نشانیوں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہو، لہٰذا جب آپ درود شریف پڑھیں وضو بنا کر کے پڑھا کریں، اچھی حالت میں پڑھا کریں۔ حضور نے فرمایا جب تم درود شریف پڑھتے ہو تو مجھ پر اپنے ناموں اور نشانیوں کے ساتھ، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تم کس حالت میں ہو، ان ساری نشانیوں اور ناموں کے ساتھ تم مجھ پر پیش کیے جاتے ہو، لہٰذا مجھ پر اچھی طرح درود بھیجو۔ فرمایا اچھی طرح درود بھیجیے، اطمینان سے بیٹھ کر کے پڑھیے۔ اگر چلتے چلتے پڑھتے ہیں تو بھی حضور کی طرف توجہ رکھیے، ان کی بارگاہ کی طرف توجہ رکھیے، تاکہ جب ان کی بارگاہ میں آپ کا نام پیش کیا جائے فرشتہ کہے یا رسول اللہ درود بھی پڑھ رہا تھا اور آپ ہی کی طرف دل بھی اس کا مائل تھا، تاکہ وہ ہماری یہ کیفیت ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کرے۔ تو اچھی طرح درود پاک پیش کیجیے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا مجھ پر درود بھیجنا، یعنی اگر تم مجھ پر درود بھیجو تو تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرتا ہے، تمہارا رب راضی ہوتا ہے اور تمہارے بدن کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ تو درود پاک کی برکت سے دعائیں حفاظت میں رہتی ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے اور بدن کی پاکیزگی ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم بہت کم ایسی محفلیں ہوتی ہیں، ہم بیٹھتے تو ہیں، کبھی آپ دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھیں تو وہاں بھی درود شریف پڑھ لیا کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں، مجلس کہتے ہیں اس کو جہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، یہ نہیں کہ بہت بڑا پروگرام ہو تو اس کو مجلس کہا جاتا ہے، دو چند آدمی بیٹھ گئے تو اس کو بھی مجلس کہتے ہیں۔
मजलिस का माना ही होता है वो जगह जहां बैठा जाए। जैसे मस्जिद कहते हैं जहां सजदा किया जाता है, इसी तरह जहां चंद लोग बैठे उसको मजलिस कहा जाता है। मेरे आका इस्लाम ने फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में बैठे और उस मजलिस में नबी पाक पर यानी मुझ पर दुरूद पाक पढ़े बगैर उठ गए तो वो लोग गोया मुर्दार की बू पर से उठे हैं। वो लोग यानी मरा हुआ कोई हो और वहां कितनी बदबू होती है, तो बिल्कुल मजलिस में आप बैठिए कहीं, अगर अपने दोस्तों के साथ बैठो तो वहां भी दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। और बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि अगर आप किसी मजलिस में बैठते हैं और बैठते ही अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेते हैं तो एक तो मजलिस में हम दुरूद पाक पढ़ लेंगे, दूसरा फायदा ये होगा कि बुजुर्गों ने फरमाया इस दुरूद पाक की बरकत से उस मजलिस में वो किसी की भी गीबत नहीं कर सकेगा, अल्लाह उसको गीबत से बचा लेगा। और गीबत कितना बड़ा गुनाह है ये हर कोई जानता है। किसी मुसलमान भाई की गीबत करना अपना मुर्दार भाई का गोश्त खाने के बराबर है ये। तो मजलिस में जब बैठो आप अपने दोस्त से भी मिलो। इसीलिए हम जब मुसाफा करते हैं तो कैसे पता है, हुक्म है कि आप जब मुसाफा कीजिए तो मुसाफे की दुआ है यगफिरुल्लाहु लना वलकुम, अल्लाह हमें और तुम्हें बख्श दे, साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जब हाथ मिलाओ यगफिरुल्लाहु लना वलकुम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, तो दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह हमें और आपको बख्श देगा। और हम दोनों मिले तो हमारा मिलना भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर हमारा मिलना भी पेश किया जाएगा कि या रसूलल्लाह दो आपस में मिल रहे थे और आपकी बारगाह में दुरूद व सलाम पेश कर रहे थे। तो ये हमारा अंदाज होना चाहिए। इसलिए किसी भी महफिल के अंदर बैठे तो वहां पर जरूर दुरूद पाक पढ़ें। इसी तरीके से एक रिवायत अत-तबक़ात लिश-शारानी के अंदर हज़रत अबुल मवाहिब फरमाते मुझे ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ तो आपने मुझसे फरमाया, ए अबुल मवाहिब तुम क़यामत के दिन 1,00,000 आदमियों की शफाअत करोगे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं इस काबिल कैसे हो गया कि मैं 1,00,000 आदमियों को जहन्नम से बचाऊं? तो मेरे आका इस्लाम ने फरमाया इसलिए कि तुम मुझ पर दुरूद पढ़ करके उसका सवाब भेज देते हो। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला तुमको ये मकाम अता फरमाएगा कि क़यामत के दिन तुम 1,00,000 बंदों की शफाअत करोगे। बताओ जो बंदा दुरूद पढ़े वो 1,00,000 की शफाअत करके जहन्नम से निकालेगा, तो जो खुद दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उसको कितना इनाम अता फरमाएगा। और वो आखिरत के अंदर, और आखिरत में तो हमें फायदा ही चाहिए, वरना सूरज भी सर पे होगा, जमीन भी तांबे की होगी, जहन्नम से चीखों पुकार की आवाजें आ रही होंगी, हर तरफ खौफ ही खौफ का माहौल होगा, सब अल्लाह के खौफ से कांप रहे होंगे। उस वक्त तो हमें अल्लाह की रहमत की जरूरत होगी। और अगर क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत चाहते हो तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, इसकी बहुत बरकत है। इसी तरीके से मेरे आका व मौला सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब अल-हावी लिल-फतावा के अंदर इसको बयान किया। मेरे आका सैयदना मौला अली फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया है जिसका फल सेब से बड़ा है और अनार से छोटा है। सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से ज्यादा नरम, शहद से भी ज्यादा मीठा, मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार है। वो जो दरख्त है उसका फल इतनी सारी सिफतों का हामिल है। सैयदना मौला अली फरमाते हैं उस दरख्त की शाखें, ब्रांचेस मोतियों की हैं और उसके तने सोने के हैं और उसके पत्ते जबरजद के हैं। उस दरख्त का फल सिर्फ वही खा सकेगा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा।
اسی طریقے سے حضرت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک بھیجنے کی ایک برکت یہ بھی ہے، بہت ساری برکتیں ہیں لیکن ایک برکت یہ ہے کہ اطراف جنت میں رہنے والے فرشتے، یعنی جنت کے کنارے کنارے رہنے والے فرشتے جب درود پڑھتے ہیں، کیونکہ درود تو فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں نا، اور قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محبوب پر اپنی شان کے لائق درود بھیجتے ہیں۔ تو وہ جب فرشتے درود بھیجتے ہیں تو حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ جب جنت کے کنارے والے فرشتے درود پڑھتے ہیں تو جنت بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ جنت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ تم جب درود شریف پڑھتے ہو تو تمہارا جنت میں ٹھکانہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جاتا ہے وہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اس لیے کہ ہماری جنت بڑھ رہی ہے اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اس لیے میرے عزیزوں آپ تمامی حضرات جو ہے ضرور درود پاک کی سوغات اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کریں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور سرکار غوث پاک کے پیروں میں آتے ہیں۔ یہ ہم اشعار پڑھتے نا، شجر رضویہ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، یہ وہی حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ شبلی ایک دن بغداد کے بہت بڑے عالم دین حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس ملنے گئے۔ جیسے ہی اس عالم کے پاس یہ گئے فوراً کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکر شبلی کو گلے سے لگا لیا، پیشانی چومی، بڑی تعظیم کر کے اپنے پاس میں بٹھایا اس عالم دین نے۔ تو ایک شخص نے کہا یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک ابو بکر شبلی کو دیوانہ کہتے رہے؟ یعنی ان کی کیفیت ایسی تھی کہ دیوانگی ان کے اندر ظاہر ہوتی تھی۔ تو ایک شخص نے کہا حضور آپ اور بغداد والے تو ابو بکر شبلی کو آج تک دیوانہ کہتے تھے، آج اتنی تعظیم کیوں؟ تو اس عالم دین نے جواب دیا میں نے بلا وجہ ایسا نہیں کیا ہے کہ میں نے بغیر وجہ کے ان کی تعظیم کی ہے۔ فرمایا اس عالم دین نے الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں ایک ایمان افروز منظر دیکھا کہ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ابو بکر شبلی حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے ابو بکر شبلی کو سینے سے لگایا، ابو بکر شبلی کی پیشانی کو چوم کر کے حضور نے اپنے بغل میں بٹھایا۔ میں نے کریم آقا علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ ابو بکر شبلی پر آپ اتنی شفقت فرما رہے ہیں، اتنی مہربانی فرما رہے ہیں ابو بکر شبلی پر؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا اے ابو بکر بن مجاہد، میں اپنے ابو بکر شبلی پر شفقت کیوں نہ کروں جبکہ میرا ابو بکر شبلی ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس لیے میں اس پر مہربانی کرتا ہوں۔ تو یہ آیت کریمہ ہر نماز کے بعد آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے حضرات مدینہ شریف کی طرف رک کر کے کچھ پڑھتے ہیں، اب کون کیا پڑھتا ہے میں تو نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ پڑھا کرو نماز کے بعد میں۔ اس میں میری بھی بہت غفلت ہے، پہلے پڑھتا تھا، اب اصل میں لائن اتنی لمبی لگتی ہے سلام کرنے والوں کی کہ میں سیدھا باہر ہی نکل جاتا ہوں، لیکن پڑھنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ مصافہ و صافہ سے فارغ ہو جائیں مدینہ شریف کی طرف چہرہ کیجئے اور ہاتھ باندھ کر کے لقد جاءکم، ہو سکے تو سورہ بقرہ شریف کی جو آخر کی آیتیں ہیں نا، آخر کی 3 آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے یہ پڑھ لو، اور اگر یہ یاد نہیں ہے تو اتنا ہی پڑھ لو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر کے آپ چلے جائیں، بس اتنا ہی پڑھنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو
रऊफुर रहीम कहा है। रऊफुर रहीम, रऊफ अल्लाह की सिफत है, रहीम अल्लाह की सिफत है। हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं और इस आयत में अल्लाह ने रहीम अपने महबूब को कहा है। आप उनको भी जवाब दे सकते हो, वहाबियों को, जो ये कहते हैं कि बस अल्लाह ही अल्लाह है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई रहम करने वाला नहीं हो सकता है। तो मुझे बताओ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में रहीम तो अल्लाह ताला है और इस आयत में रहीम कौन है? इस आयत में रहीम कौन है? इसमें तो खुद अल्लाह बयान कर रहा है। हमने कहा जब हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कह देते हैं मदद करने वाला, तो तुम कहते हो कि मदद तो अल्लाह ही करता है, बस अल्लाह को ही कहो अल्लाह मदद करने वाला है, रसूल को नहीं कह सकते। रहीम का माना होता है रहम करने वाला, और रहम करने वाला अल्लाह भी है और मुस्तफ़ा भी रहम करने वाले हैं, जो अल्लाह खुद बयान फरमा रहा है, रऊफुर रहीम। और यही अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत का अकीदा है। इसलिए मेरे अजीजों, आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ा करें, और ये अहले सुन्नत की अलामत भी है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अलामत अहले सुन्नत कसरतुस सलात अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले सुन्नत की पहचान है कि अहले सुन्नत यानी सुन्नी जो होता है वो अपने नबी पर कसरत से दुरूद पेश करता है। तो आप तमाम हज़रात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला के करीब होना है तो दुरूद शरीफ पढ़ो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने एक मरतबा फरमाया, क्या तुम चाहते हो ए मूसा कि तुम्हारा कलाम तुम्हारी ज़बान के जितना करीब है? कलाम कहते हैं बात को। अब देखो, हम बोलते किसी ज़ुबान से तो बोलते हैं, तो ज़ुबान और हमारी बातें कितनी करीब हैं? बहुत ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा कलाम जितना तुम्हारी ज़बान के करीब है, तुम्हारे ख्यालात जितना तुम्हारे दिल के करीब हैं। हम दिल में तो सोचते हैं, तो सोचना और दिल बहुत करीब है। अल्लाह ने फरमाया और तुम्हारी रूह जितना तुम्हारे बदन के करीब है। अब रूह अगर बदन से निकल जाए तो खत्म। फिर फरमाया तुम्हारी बीनाई का नूर तुम्हारी आंख के जितना करीब है। अब आप अंदाजा लगाओ, बात सबसे ज्यादा करीब जुबान के होती है, ख्यालात फिक्र सबसे ज्यादा करीब हमारे दिल के होते हैं, रूह सबसे ज्यादा करीब हमारे बदन के है, आंखों का नूर सबसे ज्यादा आंख में ही तो करीब होती है। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा, अगर तुम चाहते हो कि मैं इससे भी ज्यादा तुम्हारे करीब हो जाऊं, क्या चाहते हो इससे भी ज्यादा करीब हो जाऊं? तो हजरत मूसा ने कहा हाँ, कौन नहीं चाहेगा कि अल्लाह मुझसे करीब हो जाए और मैं उससे करीब हो जाऊं। अच्छा, मजे की बात यह है कि अल्लाह ने यहां यह नहीं फरमाया क्या तुम ये चाहते हो कि तुम मुझसे करीब हो जाओ, फरमाया क्या चाहते हो मैं तुम्हारे करीब हो जाऊं। हम अगर अल्लाह के करीब हों और अल्लाह ना करे वो हमें रद्द कर दे, तो बताओ फिर हमारे लिए तो खसारा ही खसारा है ना। लेकिन अगर वो हम पे खुद रहम करे तो फिर खसारा नहीं है, ये तो खुद उसकी मेहरबानियों की बरसात हो रही है। अल्लाह ने फरमाया मूसा क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे करीब हो जाऊं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ मेरे मौला मैं चाहता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा पे कसरत से दुरूद पेश किया कर। अब अंदाजा लगा सकते हो कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, वो नबी जो पहले ही से अल्लाह से करीब हैं, उनसे अल्लाह कह रहा है अगर करीब होना चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद पेश करो। हम तो कितने दूर हैं अल्लाह से, हमें तो और भी उसके महबूब पे दुरूद व सलाम पेश करना चाहिए। इसलिए मेरे अजीज़ों, बस अपनी गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर कसरत से दुरूद पाक पेश करें। दुरूद पाक के बहुत फ़वाइद हैं। हो सकता है किसी के जहन में बात आ रही होगी, आपने नमाज़ पढ़ने को तो कहा ही नहीं, रोज़ा रखने को तो कहा ही नहीं, गुनाह से बचने को तो कहा ही नहीं। आप मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ पेश कीजिए कसरत से, मोहब्बत के साथ। किसी के एतराज़ में मत आइए कौन क्या कह रहा है, खूब दुरूद शरीफ पेश कीजिए। मेरा ईमान कहता है अगर कोई बेनमाजी होगा हुजूर अलैहिस्सलाम उस पर ऐसा करम करेंगे कि वो नमाजी बन जाएगा। उनके बगैर कुछ नहीं हो सकते आप, कुछ भी नहीं हो सकते आप। और क्या आप ये मानते हो कि कोई मोहब्बत से उन पे दुरूद पढ़े और वो करम ना करे? ऐसा हो सकता है? नहीं ना, वो करम करेंगे
اور جیسے ہی وہ کرم کریں گے بس ان کے ایک کرم کی تو دیری ہے، ایک کرم فرمائیں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے میں نے کہا اپنے کریم آقا علیہ السلام پہ کثرت سے درود پیش کرو، پھر دیکھنا انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچو گے، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کا محبوب تم پہ ایسا کرم کریں گے کہ نیکیوں کی طرف خود آپ کا دل مائل ہوگا، خود آپ کا دل مائل ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو اپنے محبوب پر کثرت سے درود پاک پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ آج سے درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ہمیشہ کا معمول بنا لیجئے، نہیں زیادہ، دن بھر میں کم سے کم 500 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 500 مرتبہ۔ بہت آسان ہے، فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لو، ظہر بعد 100 مرتبہ، ہر نماز کے بعد لگا لو آپ، ہر نماز کے بعد۔ اب یہ ربیع الاول شریف میں 12 دن ہم کو درود شریف کیسے پڑھنا ہے میں انشاءاللہ جمعہ کے بیان میں بتاؤں گا وہ پورا۔ آپ ہمیشہ کا معمول بنا لیجئے، کچھ بھی ہو جائے، اور اگر کبھی نہ پڑھ سکے دن میں تو یہ عہد کر لو میں اس وقت تک کے نہیں سوؤں گا جب تک اپنے آقا علیہ السلام پہ 500 مرتبہ درود شریف نہیں پیش کر دوں گا۔ کوئی لمبی درود شریف نہیں پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اے اللہ تو اپنے محبوب پہ درود بھیج، ان کی آل پر درود بھیج، اور ان کے صحابہ پہ درود بھیج۔ ٹھیک ہے، کسی کو بڑی درود شریف یاد ہے تو بڑا پڑھے وہ، لیکن یہ سب سے چھوٹا، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک کی برکت عطا فرمائے اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ایمان ہی پر اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔